السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میں ایس ویوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت. مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. کون کون سی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں وہ شکلیں آپ لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل نہیں. میں یہ نہیں کر رہا حق ہے ان کا جس طرح بھی آپ کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے یہ تکلیف دہ بات ہے. ایک جمہوریت آدمی کے لیے اس کو سمجھنا یا ہضم کرنا مشکل کام ہے. شاید میں بھی بہت سی ترامیم میں ساتھ دینا چاہوں, لیکن میں اتفاق نہیں کرتا اس سارے پروسیس کے ساتھ. جس سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک پاس تو نہیں ہوئی, لیکن میرے پاس اطلاع یہی ہے ووٹ کا انتظام کر لیا. حالانکہ جو لوگ نہیں ہیں وہ بھی تفصیلات بتا دوں گا, لیکن ووٹوں کا انتظام ہو گیا. سینٹ سے یہ ترمیم عوام بحث ہو رہی ہے دکھانے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں یار یہ ایک دن کے اندر ہی بحث مکمل کر لے یار, فار گاڈ سیک. اس پہ تو مہینوں بحث ہونی چاہیے تھی. پہلے عوام کے حوالے سے آنے چاہیے, اس پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اور ترمیم پاس کے حوالے سے بتا دیا اور سارا کچھ. مٹھائیاں آ گئی, ملی مٹھائیاں آج ہی آ گئی ہے. اور یہ لے کے فیصل واڈا صاحب آئے ہیں. وہ تو کامران شاہد کا پروگرام میں بتا دیا تھا کہ ڈیفیکٹو ہونا ہے, بس دکھانے کے لیے ڈرامہ ہونا ہے. ممکنہ ججز اس آئینی بینچ کے جو بننے سب طے بھی ہو گیا, نام بھی آنا شروع ہو گیا, اور وہی لوگ ہیں خاص جو یہاں سے موو ہوئے اور آگے اکٹھے ہوئے. وہ آپ سمجھ جائیں اس بات کو. اور عدالتی خود مختاری بڑے سوال اٹھ گئے. بلدیاتی الیکشن کیا ہو پائیں گے؟ کھیل تو بہرحال ابھی جاری ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں ووٹنگ, اور حکومتی اتحاد کے پاس صرف 61 ووٹ ہے, جبکہ منظور ہونے کے لیے 64 ووٹ درکار ہے. جمعیت علماء اسلام نے تو انکار کر دیا. کامران مرزا صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا, انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا چیئرمین ووٹ ڈالیں گے نہیں, اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب شدید علیل ہیں. اور سوال بڑا واضح ہے, یہ جمہوریت کا کھیل ہے یا طاقت کا؟ اور عوام کے حقوق کا نظر آئے کسی کے پاس جواب نہیں. اس بات باتیں بڑی بتا رہے ہوں گے بڑے سے بڑے اسٹال ورڈ, بڑے بڑے جمہوری لیڈر, کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. کیا کچھ کرنا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں سوالات تھے, جو باتیں ہو رہی تھی, الٹیمیٹلی ان کے حوالے سے بھی آ گیا کہ ووٹ انہوں نے ڈال دیے. ڈالنے والے میرے پاس اطلاع یہی ہے کہ ووٹ ڈال گئے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ طے ہو گیا, اور وہ آپ وہ دیکھ لیں گے اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اب جانا ہم نے کہاں. ایک بات ذرا بڑی ضروری ڈسکس کرنے والی ہے, اور یہ بڑے ضروری ہے یہاں پر. یعنی یہاں سموک بہت تیزی سے چل رہی ہے. جیسے شاید حکیم صاحب نے سماعت تھی, یہاں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نا اپنے پارکوں کے اندر بیٹھ کر کیا کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ ریسٹورنٹ بنا رہی ہے, پیڈل کورٹس بنا رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو کس بنیاد پر بنا رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی پارک لوگوں کے سیر کے لیے ہے, تفریح کے لیے ہے. یعنی وہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے تو نہیں ہے نا. کمرشل ایکٹیویٹی تو باہر کرنی ہے آپ. کچھ فیس کے حوالے سے کچھ چلے کتابوں کا ایک اسٹال چھوٹا سا لگا دیا, وہ چنے بانٹنے کے لیے وہ ایک کونے پہ بندہ بیٹھ گیا, اڑتے پھرتے بندہ جاتا ہوا اسے کچھ چیز لے لی تو ہو گیا. اور یہاں سموک کی مین وجہ بھی یہی ہے. پھر یہی بات نہیں ہے, درخت کٹ رہے ہیں. وہاں میں پہلے بھی لے کے گیا تھا, بعد میں پھر لے کے آ گیا ہوں. میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں یار یہ چیزیں ساری سامنے آنی چاہیے. ہم بنیادی حقوق کے تحفظ کی باتیں کر رہے ہیں, ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا جی. اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو جائے. جب بنیادی حقوق اگر بچ جائیں نا تو آگے حالات بہتر ہوں گے. اگر وہ بن نہ سکے تو پھر کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی زبردست جو بات آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں کہ ممکنہ آئینی بینچ کہاں بیٹھے گا. میرے پاس اطلاع یہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ خالی کرا لی جائے گی, وہاں بیٹھے گا. اور فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ بھی کرائی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو پرانے کے حوالے سے بھی, یعنی ابھی آپ کو بتایا نہیں جائے گا, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو نئی بلڈنگ ہے فیڈرل آئینی کورٹ شاید وہیں بیٹھے. اور یہ ججز سارے ہوں ان کے لیے اب کتنی تیزی سے شفٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میری بات بھی غلط ہو, یا فیڈرل شریعت کورٹ میں جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ کی خالی کے حوالے سے بھی ہم باتیں ساری یہ دیکھ رہے ہیں. سپروائزر مکمل ہو گیا جی. اسسٹنٹ رجسٹرار ریکارڈ روم میں ریکارڈ کی ترتیب و منظم کرنے سے متعلق امور دیکھیں گے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی منظوری سے ایڈیشنل رجسٹرار نے آفس آرڈر جاری کر دیا جی. ٹھیک ہے نا جی. تیسرے فلور کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ وہاں فیڈرل شریعت کورٹ جائے گا, اور فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ آئینی بینچ چلا جائے گا. اور اس پہ یہاں یہ ویسے میرے سامنے یہ آفس آرڈر آ گیا ہوا ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. صرف خالی ہونے کے حوالے سے بات ہے, فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے تو بات سامنے نہیں آ سکی ہے. یہ 7/11 کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے.
27ویں یعنی ہاں دو کے تو میں نام بھول گیا کہ دو جو 87ویں یعنی ترمیم میں جو پی ٹی آئی کے جو دو لوگ ہیں ان کے حوالے سے نام آ گئے ہیں. سیف اللہ ابڑو جن کے بارے میں بڑا وضاحت کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ یہ جائیں گے وہاں پر, سیف اللہ ابڑو, اور دوسرے فیصل سلیم سے رابطہ منقطع ہو گیا کہ یہ دو جو ہے نا ممبرس یہ 27ویں ترمیم میں ووٹ دینے جا رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کا. یہ ووٹ ڈال بھی دیں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے, ڈیفیکشن کا لاء لگے گا نہیں. آج دیکھیں نا کس طرح سے وہ ڈیفیکشن کے لاء کے حوالے سے جو کچھ کیا, اور آج جو کچھ حالات آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بننے کے بعد واقعی آئینی دل کے ججز کی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نام ہے وہ نام آپ سامنے آ چکے ہیں. اور اب اطلاعات کے مطابق سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی آئینی بینچ میں شامل, آئینی عدالت میں شامل ہونے ججز میں ہیں جو براہ راست 27ویں آئینی ترمیم کے فائدہ اٹھانے والے ہیں. جبکہ دیگر بہرحال ججز کا کس میرٹ پہ لائے ہیں, کس طرح ہیں, ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کیسے یہ لائیں گے, کس طرح سے لائیں ہیں. عوام یہ سوال تو کرے گی اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں سوال, یہ کس بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. ذرا پتہ تو چلنا چاہیے نا, پتہ تو چلنا چاہیے کس بنیاد پر آپ لے کر آئے ہیں یہ ساری باتوں کو, اور یہ سوال تو پھر ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن نام جو آ رہے ہیں یہی آ رہے ہیں کہ حاجی امین الدین صاحب جو ہے نا وہ چیف جسٹس ہوں گے, چیف جج ہوں گے ان کے وہاں کے. جسٹس اظہر حسن رضوی, جسٹس مسرت علی صاحبہ, جسٹس عامر فاروق صاحب, جسٹس علی باقر نجفی, جسٹس شاید بلال حسن کا بھی حال ہے, سبھی نام بڑا واضح طور پر آ رہا ہے, اور دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ وہاں ہوں گے. دیکھیں جو جنہوں نے اچھی ڈلیورنس کی ہے وہ تو آئیں گے نا, یعنی میرٹ کے حوالے سے سوال تو اٹھتا ہے. اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس روزی خان صاحب کے حوالے میں بات ہو رہی ہے, اور جسٹس کے آغا جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر آ جائیں. بڑا زبردست سماعت ہوئی. جیسے سعید منصور علی شاہ گئے, وہ تو آپ کے سامنے بڑا وضاحت آ گیا نا جی. اگر آئین کی انٹرپریٹیشن لینی ہے تو آئینی بینچ پہ چلا جائے گا معاملہ. یعنی یہ آپ یہاں سے سمجھیں نا عام عدالتوں کی پوزیشن کیا بنا دی ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب اگر آپ غور کریں تو یہاں جو باتیں ہو رہی تھی, سب سے پہلے ہم ہی بات کر رہے تھے, لوگوں نے جب باتیں ہم سے کی کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ تحصیل کورٹ کہلائے گا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ضلع کورٹ کہلائے گا. یعنی وہ ضلع ذرا بڑا حدود پر بڑا ہو جائے گا, لیکن ان کا اختیار اتنا کی رہ جائے گا جو ہم عام حالات میں حوالے سے دیکھ رہے ہیں, نارمل سی. اور یہاں کیا ہوگا جو یعنی یہ اگر کہا بھی تھا آئینی عدالت بنانے کا وہ تو 6 سال کے لیے تھی. یہ تو نہیں تھا کہ فار ایور کی طرف, آپ فار ایور کی طرف لے گیا ہے. آپ کو یہاں ٹائم لمٹ رکھنا چاہیے تھا, سال کا, 1.5 سال کا, 2 سال کا, لیکن آپ نے 68 سال ایج بھی کر دی ہے. جو 65 میں ریٹائر ہو رہے 3 سال ان کو علیحدہ بھی مل جائیں گے آپ, اور باقیوں کو کوئی فائدے ہو جائیں گے, وہ بھی آپ سمجھ سکتے. لیکن ایک بڑی زبردست سماج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے متعلق ہوئی جسٹس محسن سرکیانی کے پاس, اور موجودہ پارلیمنٹ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم پاس کرنے میں لگی ہے وہ بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے, اور ان کے کام کیا کرنا ہے. اور اس بار حیرت کا اظہار کیا کہ جن ججز نے ایک دن میں الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا, بعد میں ڈویژن میں بیٹھ کر وہی فیصلہ معطل کر دیا. یہ ذرا غور طلب بات ہے. اور ان کا بلدیاتی انتخابات سے متعلق مسلسل عدالتوں کی فیصلوں کی خلاف ورزی, اور یہی ہو رہا ہے. اور حکومتی نظام پر بھی تنقید کی. ایک شخص کے پاس 2 عہدے ہیں جبکہ دیگر کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. بلدیاتی نمائندوں کے تمام اختیارات CDA کو دے دیے گئے, اور کس نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کو تحفظ نہیں دیا. اور چیئرمین CDA اور چیف الیکشن کمیشن کا چیف کمیشن کا عہدہ ایک ہی ہے. اور عدالت میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے مکالمے میں کہا کہ یہ غلط کام کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. بلدیاتی درخواست پر جو فیصلہ محفوظ ہو گیا, اور تاخیر جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے جو بتایا جا رہا ہے. اور اب آنے والے دنوں میں جو بات بڑی وضاحت آ رہی ہے, جو پارلیمان میں جو پیش کیا گیا بل 27ویں آئینی ترمیم والا جو ہے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا. سپریم کورٹ وفاقی آئینی عدالت میں تقرری حکومت کرے گی, پہلی تقرری جو ہے, اور اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ نئی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار کی پابند ہوگی, اور موجودہ سپریم کورٹ کے ججز پر بھی اثر پڑ نہیں سکتا, پڑے گا, کیونکہ ان کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں, ختم ہو گئے یہ فیصلے سارے کے سارے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں خود مختاری برقرار رکھنا ضروری ہے. چیف جسٹس کو ترمیم کی منظوری سے قبل فل کورٹ کا اجلاس تو بلانا چاہیے, اور حکومت کے لیے چیلنج ہوگا. نئی وفاقی عدالت پر حکومت کے اثر رسوخ کا تاثر کا مطلب کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی ساکھ پر کس حد تک اعتماد, ہم تو اعتماد ہی نہیں کر سکتے. تقرریاں, تعیناتیاں, ساری باتوں پہ بہت زبردست آتی ہے. خط لکھ دیا گیا جیسے صدیقی صاحب نے لکھا ہے, ہم بھی اس میں انڈورس کرتے ہیں کہ اس خط کے اوپر جو بھی آنے سامنے آئے, فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے, اور تحریری طور پر باتیں سامنے آ سکیں نا کیا ہونا ہے. اور یہ ریٹائر ججز بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی بات کر رہے ہیں. خط میں کم از کم یہ بات بڑی زبردست جو لکھی ہوئی ہے, کم از کم اس اعتراف کے ذریعے ہم سب کے
لورشپ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے محافظ کے طور پر کسی توقعات کا خاتمہ کر دیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.